اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین ثم آمین۔ سورہ الحجرات آیت نمبر 12 کو دیکھتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے بچو، بلا شبہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور جاسوسی نہ کرو، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ سو تم اس کو ناپسند کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آیت کے حصے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا حصہ ہے کہ بہت زیادہ گمان سے بچو، بلا شبہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اگلی بات جو اس آیت میں بتائی گئی ہے کہ جاسوسی نہ کرو، یعنی کہ تجسس والا رویہ نہ اپناؤ، اور آیت کا اگلا حصہ ہے کہ غیبت نہ کرو۔ کیوں نہ کرو؟ کیونکہ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ حالانکہ یہ بہت ناپسندیدہ بات ہے۔ اور آیت کا آخری حصہ ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے خاص طور پر مومنوں کو مخاطب کیا ہے۔ ایمان والے کون ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ پر، اللہ کے رسولوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، تقدیر پر، آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے جو شخص، وہ مومن ہے۔ اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اس لیے مخاطب کیا کہ وہ ان معاشرتی برائیوں سے دور رہیں، کیونکہ جو ایمان لے آیا، پھر اگر اس کے اندر یہ برائیاں ہوں گی تو اس کا ایمان جو ہے وہ ڈگمگا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں بتایا ہے کہ بدگمانی سے رک جاؤ، کیونکہ دل کے اندر جب بدگمانی آ جاتی ہے تو سم ٹائم دل کے اندر اتنا زیادہ کچرا اکٹھا ہو جاتا ہے کہ وہ بدگمانی پھر انسان اپنی زبان سے بھی ادا کرتا ہے۔ اور یہ بدگمانی صرف برے گمان نہیں رہتے ہمارے دل میں، پھر وہ ہمارے اس رشتے کے لیے جس سے ہم بدگمان ہو رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے ہمارے دل میں بغض بھی آتا ہے، پھر عداوت بھی آتی ہے، دشمنی بھی آتی ہے، پھر ہم کینہ بھی رکھنا شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ حسد میں چینج ہوتا ہے، اور آخر یہ بدگمانی انتقام تک پہنچ جاتی ہے، اور انسان جو ہے وہ منفی خیالات کی، اس کا ذہن جو ہے وہ اماج گاہ بن جاتا ہے۔ انسان کو ایک غلط وسوسہ، ایک غلط بات، ایک غلط خیال اس کو پورا نیگیٹیوٹی کی طرف لے جاتا ہے، اور یہ نیگیٹیوٹی انسان کی صحت پہ بھی اثر ڈالتی ہے، اس کی پرسنالٹی پہ بھی اثر ڈالتی ہے، اس کے لائف سٹائل پہ بھی اثر ڈالتی ہے، اور اس کے تمام رشتوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہمیشہ پازیٹیو سوچنا ہے، تھنک پازیٹیو۔ ایسے ہے کہ اگر فار ایگزامپل ہمیں کسی کے بارے میں کوئی بات غلط لگتی ہے، ہمارے دل میں آ جاتا ہے، ہم اسے تھوڑے سے بدگمان ہو جاتے ہیں، تو اس کی 100 اچھی باتوں کو یاد کریں، 100 ٹائمز اس کی اچھی باتوں کو یاد کریں تاکہ وہ بدگمانی دور ہو جائے۔ اگر ان کیس ہمارا جو مسلمان بہن بھائی یا ہمارا دوست ہے یا جو بھی ہمارا رشتہ ہے، اس کے اندر وہ بات ہے بھی، تو بھی اس کی اس برائی کے اوپر اس کی 100 اچھائیوں کو جب ہم یاد کریں گے نا، تو وہ بدگمانی دل سے نکل جائے گی۔ بدگمانی اگلے تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ ابھی جیسے میں نے آپ سے کہا کہ بغض، عداوت، کینہ، حسد، انتقام اور یہ نیگیٹیوٹی، یہ سب کا سٹارٹ کیا ہے؟ صرف ایک چھوٹا سا خیال کہ اس نے میرے بارے میں ضرور یہ بات کی ہوگی، کی تو نہیں، اور اگر کی بھی ہے تو اس کا عمل اس کے ساتھ ہے، ہمارا عمل ہمارے ساتھ ہے۔ تو انشاءاللہ بدگمانیوں سے بچنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بدگمانی کی 4 اقسام ہیں۔ پہلی قسم جو ہے وہ واجبی سی بدگمانی ہے۔ وہ کیا ہے؟ جیسے فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ اور مومنین کے متعلق کوئی بھی اچھا گمان رکھ لیں، جیسے کہ حدیث قدسی میں بھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ تو یہ تو بڑا اچھا گمان ہے۔ اسی طرح حسن ظن حسن عبادت ہے، اچھا گمان جو ہے وہ عبادت کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی طرح حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس حالت میں دنیا سے رخصت ہونا کہ تم اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کرتے ہو، یعنی کہ ایسا گمان رکھنا تو بڑی اچھی بات ہے، پازیٹیو گمان، کہ وہ میرا بہن بھائی جو ہے، وہ میرا دوست جو ہے میرے بارے میں اچھا سوچتا ہے، یا میرا رب جو ہے وہ اچھا سوچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ میں اپنے بندے کو اس کی گمان کے مطابق عطا کرتا ہوں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیز بھی عطا کر دے گا، وہ بھی عطا کر دے گا، وہ نعمت بھی دے گا، جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو وہ ہمیں شفا دے گا، جب ہمارا رزق کی جو کوئی تنگی ہے تو وہ دور کر دے گا، جو ہماری زندگی میں مسئلے مسائل ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے مسائل کا حل کر دے گا، تو ایسے گمان تو بہت بیسٹ ہے۔ لیکن اگلی قسم کی طرف ہم چلتے ہیں، تو گمان کی دوسری قسم ہے حرام گمان۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی مسلمان کے ساتھ برا گمان رکھتا ہے وہ حرام ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا خون اور عزت حرام کی ہے،
اسی طرح مسلمان کے ساتھ بدگمانی کو بھی حرام کر دیا ہے، یعنی کہ مسلمان کی جیسے جان مال، اس کی عزت کی حفاظت جو ہے ایک مسلمان پر فرض ہے اور اس کے لیے کچھ برا سوچنا غلط ہے، تو مسلمان کے لیے بدگمانی کے حوالے سے بھی کچھ سوچنا حرام ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ برا گمان رکھتا ہے گویا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ برا گمان رکھتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم بہت زیادہ بدگمانی سے بچو، یعنی کہ بدگمانیوں سے بچنا ہے۔ انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں اور اپنے آپ سے عہد بھی کریں گے کہ جب بھی ہمارے ذہن اور دل میں کسی کے لیے کچھ بری بات آئے کہ اس نے ہمارے بارے میں یہ سوچا ہوگا، اس نے ہمارے بارے میں یہ کہا ہوگا، تو فوراً سے اس کو جو ہے نا وہ اپنے ذہن سے جھٹک دینا ہے، شیطان کو جیتنے نہیں دینا اور اپنے اعمال خراب نہیں ہونے دینے۔ اصل میں جو ہم جس کے بارے میں بدگمان ہوتے ہیں نا، اعمال ہمارے خراب ہوتے ہیں، وہ اپنے اعمال کے ذمہ دار ہوتا ہے۔ اگر ان کیس کوئی آپ کے بارے میں برا کرتا ہے یا سوچتا ہے، ہم اس کے اعمال کے رسپانسبل نہیں ہیں، اصل میں ہم اپنے اعمال کے رسپانسبل ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں گمان کی تیسری قسم ہے مندوب گمان، جیسے اپنے مسلمان بھائی کے لیے حسن ظن رکھنا یا برا گمان رکھنا، یہ مندوب ہے۔ کبھی کبھی ہم اچھا بھی رکھ لیتے ہیں، کبھی برا بھی رکھ لیتے ہیں۔ یہ صرف اقسام بتا رہی ہوں، میں یہ نہیں بتا رہی کہ آپ نے اس طرح کے گمان رکھنے ہیں۔ اگزامپل دی تھی کہ ایک واجبی گمان ہوتا ہے، چلو وہ تو اچھا ہو گیا نا کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق حسن ظن رکھنا حسن عبادت ہے۔ پھر اگلا گمان کی قسم ہم نے دیکھی کہ حرام، اس طرح سوچنا کسی کے بارے میں، بدگمان ہونا، یہ سراسر حرام ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ ہم کبھی کبھی کسی کے بارے میں اچھا بھی سوچ سکتے ہیں۔ اور چوتھا جو گمان کی قسم ہے اس کا جو نام ہے وہ ہے مباح گمان۔ یہ اس طرح سے مباح گمان ہے کہ جیسے ہم نماز کبھی پڑھتے ہیں اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے 3 رکعت پڑھی ہے یا 4 رکعت پڑھی ہے، ہمیں گمان میں نہیں آتا، بھول جاتے ہیں ہم، تو ایسا گمان جو ہے مباح ہے، وہ جائز ہے، کیونکہ اس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے سلوشن بھی بتا دیا ہے۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے فلاں بندے کو صدقہ پکڑا دیا تھا کہ یہ نہیں پکڑایا تھا، اور ہم دوبارہ سے بھی دے دیتے ہیں کیونکہ نیکیوں میں تو دوبارہ ہی عمل کر لینا چاہیے۔ تو اس طرح کے گمان جو ہیں وہ جائز ہیں۔ حدیث کو دیکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے بچتے رہو، بدگمانی اکثر تحقیق کے بعد جھوٹی بات ثابت ہوتی ہے۔ دیکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے بچتے رہو، بدگمانی اکثر تحقیق کے بعد جھوٹی بات ثابت ہوتی ہے، اور کسی کے عیب مت ڈھونڈو، کسی کے عیب ہاں میں مت ٹٹولو، کسی کے بھاؤ پہ بھاؤ نہ بڑھاؤ، نہ حسد کرو نہ بغض رکھو، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، بلکہ اللہ کے بندے آپس میں بھائی بن جاؤ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 6066 نمبر پر۔ ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ گمان سے بچو، بار بار تنبیہ کی گئی ہے کہ گمان سے بچو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ برے گمان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیگیٹیوٹی پھیلانے سے جو ہے ہمیں دور رکھے، اور پازیٹیوٹی جو ہم سوسائٹی میں پھیلائیں۔ ہمیشہ آج کے دن پہ یہ عہد کریں اس آیت کو سننے کے بعد کہ آپ کسی کے بارے میں کچھ بھی غلط نہیں سوچیں گے، ایون کہ وہ آپ کے بارے میں جتنا بھی غلط سوچیں۔ ہم سورہ البقرہ میں دیکھتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کے اعمال اس کے ساتھ ہیں، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں، تو ہم نے اپنے اعمال پہ توجہ دینی ہے۔ ہم دوسرے کو کیسے ابھی ایک دم سے منع کر سکتے ہیں کہ تم نے میرے بارے میں یہ بات سوچی یا نہیں کی؟ ہم نے خود کو دیکھنا ہے۔ اگر آپ کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات کرتا ہے، اس کا عمل ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنے دل کو صاف رکھنا ہے، آپ نے اپنے دل کو کچرا نہیں کرنا، آپ نے اپنے دل کے اندر گند نہیں لے کے آنا، کیونکہ یہ کینہ، حسد، بغض، یہ غیبت، یہ برے گمان، یہ نیگیٹیوٹی ہمارے دل کو گندا کرے گی، اور جب ہمارا دل گندا ہوگا نا تو وہ جو اعمال کا عکس ہے وہ چہرے پہ آ جاتا ہے، پھر وہ چہرے پہ نور نہیں رہتا، وہ چہرے پہ خوبصورتی نہیں رہتی، وہ چہرہ ایمان کی روشنی سے چمکنے والا نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں کو ایمان سے بھر دے اور ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے، ایسا بندہ بنا لے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ جی الحمدللہ، سورہ الحجرات آیت نمبر 12 کا اگلا حصہ دیکھتے ہیں، جس میں کہ ہمیں تجسس کرنے سے اور جاسوسی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو مومنین کے عیبوں اور جو نقائص ہیں ان کو تلاش کرنے سے منع کیا ہے اس آیت میں۔ اللہ تعالیٰ جو بھی مومنین کی یا دوسرے مسلمان بھائیوں کی ظاہری یا اعلانیہ یا پوشیدہ جو بھی ان کے جو ہے نا اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ پوشیدہ رکھنے کے لیے کہا ہے۔ کسی کے عیوب کو دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا، کسی کے لیے جاسوسی نہیں کرنی، تجسس نہیں کرنا، اور تجسس سے مراد ہے کہ کسی کے عیوب کو اور نقائص کو تلاش نہیں کرنا، ان کی پوشیدہ باتوں کو اور رازوں کو دوسروں کے سامنے ہمیں
جو ہے وہ ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ ہمارے اسلاف ہیں جنہوں نے تجسس کو اور جاسوسی کرنے کو ایک جانور سے جو ہے وہ تشبیہ دی ہے، جیسے کہ کتا کسی چیز کو تلاش کرتا ہے، اس کو سونگھتا ہے اور اس کے بارے میں پتہ کرتا ہے، اسی طرح اس کو تشبیہ دی گئی ہے کہ اگر آپ تجسس کرو گے تو بالکل اسی کے مترادف ہوگے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ابو داؤد کی ایک روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی کو لایا گیا اور اس نے کہا یہ فلاں شخص ہے جس کی داڑھی سے شراب ٹپکتی ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا ہمیں ٹو میں پڑھنے سے روکا گیا ہے، یعنی کہ اگر اس کے اندر کوئی برائی ہے تو ہمیں اس کو نہیں بتانا۔ اسی طرح یہ سوسائٹی میں بہت زیادہ برائی پھیلی ہوئی ہے، جاسوسی کرنے والی، تجسس کرنے والی، کہ کوئی کیا کر رہا ہے، کسی کی ٹول ہے نا، کسی کے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ ایون کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے جوائنٹ فیملی سسٹم میں بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی ٹو میں رہتے ہیں کہ فلانے کے کمرے میں کیا ہو رہا ہے، اس میاں بیوی کے درمیان کوئی بات ہوئی ہوئی ہے، پھر اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے، یا دیورانیوں جٹھانیوں کے درمیان اگر کوئی بات ہو جاتی ہے تو پھر اس کو کہ اس نے میرے بارے میں یہ کہا، اچھا میں نے سنا تھا اس نے یہ کہا، اس نے وہ کہا۔ تو ان سب چیزوں سے، کیونکہ یہ برائیوں کی جا رہا ہے۔ اگر فار ایگزامپل کسی نے کسی کے بارے میں کوئی بات کی ہے، اب ہم نے جاسوسی کر کے، ہمیں خود سے تو وہ الہام ہوئی نہیں بات کہ اس نے میرے بارے میں کچھ غلط بات کی ہے، ہم جاسوسی کرنے والا ہمارے اندر عنصر موجود ہے، ٹو لینے والا عنصر ہمارے اندر موجود ہے، پھر اس ٹو لینے والے میں اور تجسس والے معاملے کی وجہ سے ہم تک یہ رپورٹ پہنچی کہ فلاں بندے نے ہمارے بارے میں فلاں بات کی، اور جب یہ رپورٹ ہم تک پہنچی تو ہم اس کے بارے میں بدگمان ہوئے، پھر جب بدگمان ہوں گے تو پھر کینہ بھی رکھیں گے، حسد بھی کریں گے، پھر بغض بھی ہمارے دل میں آئے گا، پھر ہم اس سے دشمنی رکھنی شروع کر دیں گے، پھر ہم اس کو نیچا دکھانے کے لیے اس سے انتقام بھی لیں گے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سی برائیاں کہ بعض دفعہ کتنی بڑی برائیاں بن جاتی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی دوسری بات جو ہم نے اس آیت سے سیکھی، پہلی بات تو یہ سیکھی ہم نے اس آیت سے کہ ہم نے بدگمان نہیں ہونا، بہت زیادہ گمان سے بچنا ہے۔ دوسری بات جو اس آیت سے ہمیں سیکھنے کو ملی ہے، آیت نمبر سورہ حجرات کی جو آیت نمبر 12 ہے، کہ جاسوسی نہیں کرنی، ٹو میں نہیں رہنا۔ تیسری بات جو ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ کسی کی غیبت نہیں کرنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اپنے بھائی کی کسی ایسی حامی کا ذکر کرے جس کے ظاہر کرنے کے وہ ناپسند کرتا ہو، ہاں وہ حامی اس کے اندر موجود ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ غیبت ہے، یعنی کہ وہ حامی اس کے اندر موجود ہے لیکن وہ نہیں چاہتا کہ دوسروں کے سامنے اس کا پتہ چلے۔ تو جو چیز موجود ہے اس کے بارے میں بات کرنا غیبت ہے، جو نہیں ہے وہ تو بہتان ہو جائے گا نا۔ پھر ایک اور جگہ پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرو کہ اگر وہ سامنے ہو تو اس کو ناگوار گزرے۔ کسی شخص نے کہا یا رسول اللہ اگر میرے بھائی میں وہ عیب موجود ہو جو میں کہہ رہا ہوں، تو تب آپ نے فرمایا جو تم کہہ رہے ہو اگر وہ عیب اس میں موجود ہے تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر وہ عیب اس میں نہیں ہے تو تم نے اس پر بہتان لگا دیا۔ یہ مسلم کی روایت ہے 6593 نمبر پر۔ اب آیت کی حصے میں ایک اور بات سیکھتے ہیں کہ غیبت، جھوٹ اور بہتان یہ ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں، ان میں بس تھوڑا تھوڑا سا ڈفرنس ہے، ہم اس ڈفرنس کو سیکھتے ہیں۔ غیبت اس بات کو کہتے ہیں کہ ایک انسان اپنے بھائی کے بارے میں وہ بات کرے جو اس کے اندر موجود ہو، یعنی کہ ہم اس برائی کا تذکرہ کریں کسی کے سامنے جو اس کے اندر ہے۔ اگر ایک شخص ہے وہ جو ہے وہ اگر جھوٹ بولتا ہے، ہمیں پتہ ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، لیکن ہم بار بار لوگوں کے سامنے اس چیز کی تشہیر کریں کہ یہ شخص جھوٹ بولتا ہے یا یہ فلاں میری رشتہ دار ہے، یہ ایسی ہے، تو یہ دراصل اس کی غیبت ہے۔ دیکھتے ہیں کہ جھوٹ کیا ہے، اور جھوٹ یہ ہے کہ تو اس کے بارے میں وہ بات کہے جو تجھے اس کے بارے میں ملی ہے، یعنی کہ جو آپ کو پتہ ہی نہیں اس کے بارے میں ہے بھی کہ نہیں ہے اور آپ اس کو بول دیں، تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں آپ۔ تیسری بات بہتان کیا ہے کہ وہ بات جو اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں آپ کہو جو اس کے اندر موجود نہ ہو، کیونکہ وہ اسی سے ریلیٹ ہے نا کہ ایک خبر ہے، کسی نے ہمیں بتایا کہ فلاں نے یہ کیا ہے، اب ہو سکتا ہے اس نے نہ کیا ہو، لیکن ہم جب اس کو بیان کریں گے تو وہ بہتان میں آ جائے گا۔ ہم نے یہ بات سیکھنی ہے کہ غیبت کی 3 اقسام ہیں، یعنی کہ غیبت نمبر 1، نمبر 2 جھوٹ، اور نمبر 3 بہتان۔ اور اگر ہم ان سب سے توبہ نہیں کریں گے تو یہ وبال ہماری پرسنالٹی میں بھی پڑے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس کی سزا جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اس حوالے سے آیت کا اگلا حصہ دیکھتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معراج والی رات میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ناخن تانبے کے ہیں، استغفر اللہ، جن سے وہ اپنے چہرے اور سینے نوچ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزتوں سے کھیلتے تھے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ گوشت کھانا اور عزتیں
کیا اس سے مراد ہے؟ اس سے پہلے ایک اور حدیث جو کہ میں پہلے بھی آپ سے بارہا بیان کر چکی ہوں، سیدنا عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا، بے شک تمہارے خون، تمہارے اموال، تمہاری عزتیں تم پر اسی طرح حرام ہے جس طرح یہ دن تمہارے اس شہر میں اور تمہارے اس مہینے میں قابل احترام ہے۔ یعنی کہ مسلمان کی عزت، اس کا مال، اس کی جو بھی بات ہے، اس کے جو راز ہیں، وہ دوسروں کے اوپر بیان نہیں کرنے۔ ایک مسلمان کے اوپر حرام ہے کہ وہ دوسروں کو یہ باتیں بتاتا پھرے۔ اسی طرح حضرت علی سے روایت ہے کہ ایک آدمی کو دوسرے آدمی کی انہوں نے غیبت کرتے سنا تو انہوں نے اس سے کہا، غیبت سے اجتناب کرو، یہ کتوں کی خصوصیات ہے۔ استغفر اللہ، یعنی کہ غیبت اتنی بری چیز ہے جس کو قرآن نے کہہ دیا کہ تم ایسے ہو جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ اور ہم سوچ سکتے ہیں، ہم زندہ انسان کا گوشت نہیں کھا سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور ایک بار آپ امیجن کریں گے نا جب اس برائی کو، پھر آپ اس چیز سے پیچھے ہٹیں گے، کیونکہ غیبت کبیرہ گناہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے غیبت سے اتنی سختی سے منع کیا ہے، اور یہ اتنی بری معاشرتی برائی ہے کہ اس کو مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کفارہ غیبت کا جو ہے وہ یہ ہے، جس کی غیبت کی گئی ہے اس کے لیے آپ دعائیں مغفرت کریں کہ یا اللہ ہمارے اور اس کے گناہوں کو بخش دیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے بھی جو اس مد میں گناہ کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے، اپنی رحمت کے سائے میں ہمیں جگہ دے دے۔ اور یہ جو معاشرتی رویے اللہ کے نبی کے تھرو اللہ تعالیٰ ہمیں سکھانا چاہ رہے ہیں، ہم وہ سیکھ جائیں انشاءاللہ۔ آیت کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے تقویٰ کے بارے میں بات کی ہے کہ اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈر جاؤ، غیبت کرنے سے ڈر جاؤ، جاسوسی مت کرو، بدگمانیاں مت کرو، خبر کی تصدیق کر لیا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ سے کیسے ڈرنا ہے؟ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو ذہن میں رکھتے ہوئے گناہوں سے بچنا ہے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے نیکیوں کی طرف جانا ہے۔ آخری حصے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ ہے کوئی اللہ کا بندہ جو اللہ سے معافی مانگے؟ ہے کوئی اللہ کا بندہ جو اللہ کی رحمت کے سائے میں آنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ قبول کرتے ہیں، اس کی توبہ کو بھی اور اس کی اپنی رحمت کے سائے میں بھی لے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں پہ ہماری پکڑ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پہ جو بھاری ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس رحمت کی حصار میں جو ہے وہ جگہ عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے جس کے لیے بھی کوئی بدگمانی ہے وہ نکال دے اور ان برائیوں سے ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، ہمیشہ دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں پھیلاتے رہیے، ہمیشہ پازیٹیو سوچیے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں مثبت اثرات مرتب فرما دیں گے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔